ہاشم کہاں جا رہے ہو تم؟ سلطان صاحب گھر میں داخل ہوئے تو اسے کہیں کے لیے تیار دیکھا۔ کچھ نہیں بابا، بس دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا تھا۔ کام تھا آپ کو؟ نہیں کام تو نہیں تھا، بس میں چاہ رہا تھا کہ آج میں مبین اور اس کی بیٹی کو ڈنر پر بلا رہا ہوں تو تم بھی گھر پر ہی ہو۔ مبین تو میرا دوست ہے، اس کے ساتھ میں کوئی بھی بات کر کے اس وقت کو یادگار بنا ہی لوں گا، لیکن اس کی بیٹی بھی انوائٹڈ ہے تو بھلا اس سے کیا بات کروں گا، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ تم گھر پر ہی رہو، اس کو بھی کمپنی مل جائے گی، اور کافی دن ہو گئے ہم نے ساتھ میں ڈنر نہیں کیا۔ بابا اسے اپنے ساتھ ہوئے بٹھاتے ہوئے بولے تو وہ بھی جانے کا ارادہ کینسل کر چکا تھا۔ اب جو بھی تھا، اسے اخلاقیات تو نبھا ہی نہیں تھے۔ جیا اس کے گھر آ رہی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر کوئی مہمان آ کر سارا وقت منہ پر چپ کا بورڈ لگا کر بیٹھا رہے، اور اچھا ہی تھا کہ اس سے جیا بھی تو خوش ہو جاتی۔ اس دن اسے بھی برا لگا تھا، 3 گھنٹے کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی، اور پھر یہ معاملہ بابا کے قریب بہت ہی قریبی دوستی کا تھا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ بابا کے کسی سے بھی تعلقات خراب ہوں، اور ویسے بھی وہ اپنے بابا کو خوشی دینے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم آج گھر پر ہی نہیں ملو گے، لیکن اسے میں اپنی خوش قسمتی کہوں یا پھر کچھ اور، لیکن مجھے سچ میں تمہیں گھر پر دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہاشم تھینک یو سو مچ میرے لیے اپنا پلان کینسل کرنے کے لیے۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے لیے گھر پر رکے ہوگے۔ تھینک یو سو مچ۔ بابا اور انکل باہر بیٹھے تھے جبکہ وہ اپنا گھر دکھا رہا تھا، کیونکہ وہ پہلی بار اس کے گھر آئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر وہ بور تو ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اخلاقیات نبھاتے ہوئے وہ اس کی ساری باتوں کا مسکرا کر جواب دے رہا تھا، کیونکہ سچ یہی تھا کہ وہ جیا کے لیے گھر پر رکا تھا، اور یہ الگ بات تھی کہ اس کی کہیں کوئی جانے کی پلاننگ نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنے ذہن میں اس لڑکی کا خیال بھلانے کے لیے کہیں باہر جانا چاہتا تھا، ورنہ اس کا ارادہ آج کہیں جانے کا نہیں تھا۔ اٹس اوکے یار، کتنی بار تھینک یو بولو گی؟ تم میرے گھر پر مہمان ہو، اور میں اتنا بد اخلاق نہیں کہ گھر پر کوئی مہمان آئے اور میں باہر نکل جاؤں، اور پھر اس دن تم نے میری وجہ سے اپنا برتھ ڈے ٹھیک سے انجوائے نہیں کیا تھا۔ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اس دن ہارون کافی زیادہ پریشان تھا اور اسے چھوڑ کر آنے کا میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اور پھر جب وہ اداس ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت جگہ پر جاتا ہے، میں وہاں چلا گیا۔ تمہارے برتھ ڈے کا خیال میرے دل سے بالکل نکل چکا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا، جس کا مجھے کافی افسوس ہے۔ اس کا مطلب تم صرف یہ افسوس ختم کرنے کے لیے گھر پر رکے ہو؟ نہ جانے کیوں جیا نے پوچھ لیا۔ چھوٹی سی امید تھی کہ وہ انکار کرے گا اور کہے گا نہیں جیا، اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تب بھی میں تمہارے لیے رک جاتا، اور پھر اس نے یہ تو نہیں کہا، لیکن اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے تھے۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، تم میرے گھر میں مہمان آ رہی تھی اور میں تمہیں بابا کی بورنگ قسم کی باتوں کے ساتھ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ جب انکل بابا ایک ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو یقین کرو مجھے بھی ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے رک گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو جیا بھی کھل کر ہنسی۔ وہ لوگ تو سیاست کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جناب، اور آپ بھی بہت جلد سیاست میں قدم رکھنے والے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ کو سیاست میں کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ ہے۔ جیا نے جیسے اس کے اندر کا حال پڑھ لیا۔ ہاشم، سلطان کو صرف اپنے باپ کی خوشی سے غرض ہے۔ میرے بابا کو خوشی ہوگی اگر میں سیاست میں قدم رکھوں گا، اور میں اپنے بابا کی خوشی میں بہت خوش ہوں۔ یہ میرے بابا کی خواہش ہے اور میں اپنے بابا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اور انکل سے بھی اس معاملے میں مجھے بہت زیادہ ہیلپ مل رہی ہے، اور وہ مجھے کافی ساری باریکیاں سمجھا رہے ہیں جو میرے لیے آگے چل کر بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اوہ گریٹ، کہیں تم اس لیے تم مجھے کمپنی نہیں دے رہے تاکہ میرے بابا تمہیں اور زیادہ سپورٹ کریں اور تمہاری اور بھی زیادہ ہیلپ کریں اپنے فائدے کے لیے، تو تم نے میرے لیے وقت نہیں نکالا نا؟ وہ شوقین نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، میں اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کرنے والا شخص ہرگز نہیں ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ اور انکل بھی بنا غرض کے میری مدد کر رہے ہیں، میں کوئی مطلبی انسان نہیں ہوں، جیسا بھی ہوں، جو بھی ہوں، سامنے ہوں، مجھے پیٹھ پیچھے وار کرنے نہیں آتا، اور میں تم سے صرف ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اچانک سے بولا تو جیا کی دھڑکنیں کام کرنا چھوڑ گئیں۔ وہ اس سے کیا بات کرنے والا تھا، یہی بات اسے بے چین کر گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتا تھا وہ؟ بولو، کیا بات کرنا چاہتے ہو تم؟ اس نے اپنی دھڑکنوں کو شمار کرتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی بات دل میں رکھنے والا انسان نہیں تھا، جو منہ میں آئے بول دیتا تھا، چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا برا۔ ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دیکھ لو، اب تمہیں میری بات اچھی لگے یا بری، میں سیدھی بات کروں گا۔ مجھے نہیں پتا ہمارے بابا ہم دونوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن مجھے ایسا پتہ چلا ہے کہ بابا اور انکل اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن فی الحال میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں، مطلب اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اور کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری اس بات کو؟ میں ان سب میں نہیں پڑنا چاہتا، فی الحال میں اپنے فیوچر کو ایک سائڈ پر رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں
सरप्राइज़ देते हैं ना, कभी कुछ भी हो जाता है, तो मैं ना अपनी लाइफ़ को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? यार मैं अपनी लाइफ़ का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, और ये सोच कर कि जिसके साथ शादी होगी मुझे ऐसे अहमियत देनी चाहिए। बाबा को ये सारी बातें करने से मना किया तो उन्होंने इस वक़्त बात छोड़ दी, लेकिन 2 दिन के बाद फिर उन्होंने ये बातें शुरू कर दी। मैं फ़िलहाल शादी वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। तुम समझ रही हो मेरी बात को? उसे देखते हुए बोला तो जिया उसके अंदाज़ पे मुस्कुरा दी। वो उसे समझा नहीं पा रहा था, लेकिन वो सब कुछ समझ चुकी थी। जिस चीज़ को लेकर वो इतनी इतने अरसे से फ़िक्रमंद थी कि पता नहीं हाशिम कभी इसकी मोहब्बत को समझेगा या नहीं। इसके बाबा और अंकल समझते थे। वो अपनी दोस्ती का रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। वो दोनों इस रिश्ते को चाहें या ना चाहें, लेकिन उनकी फैमिली चाहती थी। वो उसके लिए इतना ही काफ़ी था, और वो ये बात अच्छे से जानती थी कि हाशिम अपने बाबा से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उनकी बात को कभी भी नहीं टालेगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात को समझ गई। तुम नहीं चाहते फ़िलहाल तुम्हारी शादी के बारे में बात की जाए। मैं आगे भी नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात की जाए। मतलब मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहता हूँ पूरे तरीके से, और कम से कम अगले 5 साल में शादी का कोई इरादा नहीं रखता। अभी हमारी एज ही क्या है जो हम शादी के चक्कर में पड़ें। हम आगे भी शादी के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। मैं शादी नामी टॉपिक को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। समझ रही हो मेरी बात को? इसने एक बार फिर से समझाने वाले अंदाज़ में कहा तो जिया ने भरपूर अंदाज में सर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। तुम शादी नहीं करना चाहते अभी, और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहते हो। ग्रेट, तुम अपना कैरियर बनाओ और किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने बाबा से बात कर लूँगी। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। तुम्हें बात नहीं करनी। तुम अपने बाबा को ये कहना कि तुम अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हो। यार मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, अब मैं सिर्फ इसलिए उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता कि मेरी यूनिवर्सिटी में वो लड़की पढ़ती है जिसके साथ मेरे बाबा मेरा फ्यूचर सोच रहे हैं। ज़िंदगी के बारे में किसी को नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ चुकी हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी को तरीके से एंजॉय करो, और मुझे भी शादी के चक्कर में पड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। सो रिलैक्स। इसे बिल्कुल बेफ़िक्र कर दिया। ये अलग बात थी कि वो बेफ़िक्र तो वो खुद हो गई थी। ये सोच कर कि हाशिम को इससे अब कोई नहीं छीन सकता। तुम बहुत अच्छी हो, हस्बैंड वाइफ ना सही, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। इसने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया, जबकि वो तो जैसे आसमानों में उड़ने लगी। इसने फ़ौरन ही हाशिम का हवा में हुआ हाथ थाम लिया। फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है हम हस्बैंड वाइफ भी बन जाएं, इसलिए बेहतर है पहले दोस्त बन जाएं, एक दूसरे को समझ जाएं। बाकी किस्मत के फैसले तो ऊपर होते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके मुस्कुराने पर वो इसकी बात की नफ़ी किए बिना बोला। जिया से बात करने के बाद कम से कम बाबा के दिमाग में चलती सोचों को तो इसने ब्रेक लगा दिया था। इसे यकीन था कि जिया अपने बाबा से इस बारे में ज़रूर बात करेगी, जो इसके लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगा। लेकिन वो अपने दिमाग का क्या करता, जहाँ अभी भी वो खरगोशनी बुरी तरह से सवार थी। वो लड़की क्यों इसको इतना तंग कर रही थी, इसे समझ नहीं आ रहा था। शायद इसने पहले कभी भी इतनी प्यारी लड़की नहीं देखी थी। नहीं, सारा इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसने अपनी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड को याद करते सोचा। हाँ, वो इतनी मासूम नहीं थी। मासूम तो ये भी नहीं, सिर्फ शक्ल से ही प्यारी है। कहीं इसके डिंपल्स की वजह से? हाँ, शायद मैंने इससे पहले कोई खूबसूरत डिंपल्स वाली लड़की नहीं देखी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, वरना और क्या वजह हो सकती है। बेवकूफ़ लड़की। सर उसकी तारीफ़ कर रहे थे। वो कैसे खुश हो रही थी, जैसे उससे बड़ी कोई बात ही ना हो। मुस्कुराते हुए प्यारी लग रही थी, काफ़ी खूबसूरत भी है। वो अपनी तरफ से इस बात का हल निकाल चुका था, लेकिन फिर भी वो मुसलसल इसी को ही सोच रहा था, क्योंकि अपने आप को हज़ार दलाइल देने के बावजूद भी इसकी सारी सोचों का मरकज़ वही लड़की थी। लेकिन इससे ये सोचें बुरी नहीं लग रही थी। लास्ट ईयर के सारे ही स्टूडेंट्स आजकल पेपर्स की तैयारी में लगे हुए थे। अगर देखा जाए तो अभी उनके पेपर को काफ़ी सारे दिन बाकी थे, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर की फ़िक्र थी, वो तो हलकान हो रहे थे। बाकी कुछ लोग बाहर आराम व सुकून से बैठे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे, और कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन हाशिम ज़रा अलग था। वो पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। बेशक वो अमीर बाप का बेटा था, बेशक उसे डिग्री लेने के लिए इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो सब कुछ ईमानदारी से करने का आदी था। इस बेईमानी से नफ़रत थी। चाहे वो बेईमानी किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, वो बेईमान दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। शायद इसीलिए आजकल हारून के अलावा किसी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता। हारून को लेकर वो पूरा यकीन था कि हारून एक बहुत अच्छा और मुखलिस दोस्त है, वरना इसके पास मुफ्तखोरों की भी कमी हरगिज़ नहीं थी। ये अलग बात है कि आजकल यूनिवर्सिटी में कम नज़र आए थे, क्योंकि इनके हिसाब से यूनी के आखिरी महीने इंतहाई बोरिंग थे। सामने देख, ये वही लड़की है ना जो उस दिन हमारे दरवाजे पर मिली थी।
بلی کی سہیلی وہ نوٹس بنانے میں مصروف تھا جب ہارون نے اسے سامنے آتی لڑکی کی طرف متوجہ کیا۔ وہ کون سے اسے بھول چکا تھا، یہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ وہ تو مسلسل اسی کو سوچ رہا تھا، کتنے دنوں سے اپنے آپ کو ہزار بار یہ بات سمجھانے کے باوجود کہ اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا، وہ اسی کو سوچ رہا تھا۔ وہی معصوم خرگوشنی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے بلی کی سہیلی معصوم خرگوشنی کب سے بن گئی؟ وہ ہنستے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ میری مرضی، میں جو چاہے بنا دوں، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جیا کے پاس جا رہی ہے، اسے جیا کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھنے لگا، جبکہ وہ خود بھی یہی سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں جیا سے کچھ کام ہوگا ہمیں کیا، تو اپنی پڑھائی پر دھیان دے۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بولا، لیکن ہاشم کہاں اسے اگنور کر سکتا تھا۔ چل آجا، چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو ہارون کو بھی اٹھنا پڑا۔ یار چھوڑ نا، لڑکے ہیں، آپس میں کام ہوگا، بات کرنی ہوگی، ہمیں کیوں بیکار میں انٹرسٹ لینا۔ ہارون نے انکار چاہا۔ اچھا تو تو بیٹھ، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ ہارون کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کندھے اچکاتا واپس وہیں پر بیٹھ گیا، کیونکہ اسے سچ میں لڑکیوں کی باتوں میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ جیا آئی ایم سوری، پلیز مجھے اس دن کے لیے معاف کر دیں۔ میں اس دن آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں مجھ سے کیسے ہو گیا۔ اصل میں اس دن میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے سر سے آپ کی شکایت کر دی، لیکن میں آپ کو بالکل نہیں جانتی۔ اس دن میں پہلی دفعہ یونیورسٹی آئی تھی۔ پلیز میم، میرے نوٹس واپس کر دیں، میں نے بہت محنت سے بنائے، اگر وہ ضائع ہو گئے تو میری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ میں 4 دن سے ٹھیک سے سوئی نہیں ہوں، سارا وقت نوٹس پر لگا دیا ہے اور اب مجھے ان کی ضرورت ہے، پلیز میرے نوٹس واپس کر دیں۔ وہ منت بڑے انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ ہاشم اس کے پیچھے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ نوٹس تو میں نے پھاڑ دیے ڈارلنگ، آخر میں تمہارے کیے کی سزا بھی تو دینی تھی نا، کیونکہ جیا موبین کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ تم نے میری شکایت کی، سزا تو تمہیں ملنی ہی تھی، اسی لیے اب ان نوٹس کو بھول کر دوبارہ سے نوٹس بناؤ۔ وہ بے مروتی سے بولی۔ پلیز میم، آئی ایم سوری، پلیز نوٹس واپس کر دیں۔ میں جانتی ہوں آپ مذاق کر رہی ہیں، میری اتنی محنت سے کیے ہوئے کام کو آپ کیسے برباد کر سکتی ہیں؟ نو ڈارلنگ، میں ایسا کر چکی ہوں، اب ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہوگا، میری سوچ تمہاری سوچ سے بہت الگ ہے۔ جاؤ، جا کے دوبارہ سے نوٹس بناؤ، اور اگر یقین نہیں آ رہا نا تو جا کر واٹر کولر کے پاس پڑے بن میں دیکھ لینا، میں نے تمہارے نوٹس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس پانی والے بن میں پھینک دیے۔ وہ بولی تو اس کے ساتھ اس کی باقی سہیلیاں بھی ہنسنے لگیں، جبکہ روح کو تو رونا آ گیا تھا، اس کے اتنی محنت سے کیے گئے کام کو کیسے برباد کر دیا گیا۔ وہ پچھلے 4 دنوں سے ٹھیک سے سوئی تک نہیں تھی تاکہ نوٹس کو کمپلیٹ کر سکے، اور آج صبح اپنے بیگ سے اپنے نوٹس غائب دیکھ وہ پریشان ہو گئی۔ جب اس کی کلاس کی ایک لڑکی نے بتایا کہ تمہارے نوٹس جیا موبین کے پاس ہیں، وہ بھاگ کر وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ جیا تو جا چکی تھی۔ ان لڑکیوں سے پوچھنے پر انہوں نے اسے بتایا کہ اس بدتمیزی کا بدلہ لینے کے لیے جیا نے ایسا کیا ہے، اور اگر وہ اپنے نوٹس بچانا چاہتی ہے تو جا کر اس سے معافی مانگے۔ وہ معافی مانگنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی معافی مانگنے سے پہلے جیا اس کی محنت برباد کر چکی ہوگی۔ ڈارلنگ، تم تو رونے بیٹھ گئی، تمہارا رونا بنتا بھی ہے، تم نے غلط انسان سے پنگا لیا، آج کے بعد تم مجھے کبھی بھولو گی نہیں۔ اپنے ناخنوں کو پھونک مارتی وہ ایک ادا سے بولی، جبکہ وہ غصہ سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ روح کے آنسو اسے بہت برے لگ رہے تھے، جیا نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، اتنے دنوں کی محنت پر پانی پھیر دیا، یقیناً اس نے بہت محنت سے وہ نوٹس بنائے تھے، تبھی تو وہ رو رہی تھی۔ اب آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ جاؤ، جا کر دوبارہ بناؤ اسے۔ یوں ہی گردن جھکائے روتے دیکھ وہ اسے بول رہی تھی کہ وہ پلٹ کر وہاں سے جانے لگی، جب سامنے اسے کھڑے دیکھا۔ ارے ہاشم! جیا اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، جب اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ کون سے نوٹس ضائع ہوئے ہیں تمہارے؟ بتاؤ مجھے، میں تمہیں ابھی بنوا کر دوں گا، پر رونا مت۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا جو اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے جانے والی تھی۔ ہاشم، اس کا اور میرا معاملہ ہے، یہ میرا معاملہ ہے، اور اب تم اس میں انٹرفیئر نہیں کرو گی، یہ کیا طریقہ ہے؟ جیا، تم لاسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کبھی کسی نے تمہاری محنت برباد کی ہے؟ نہیں نا، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ذرا سی بات پر تم نے اس کی محنت برباد کر دی۔ کیا کیا تھا اس نے؟ شکایت لگائی تھی تمہاری؟ کیا اس سے پہلے تمہاری کوئی شکایت آفس تک نہیں پہنچی؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں، تمہارے نوٹس آج ہی بن جائیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اسے اپنے ساتھ لائبریری کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسے سچ میں مدد کی ضرورت تھی، اسے ہر حال میں وہ نوٹس چاہیے تھے، اور شاید وہ اکیلے نہ بنا پاتی۔ کسی سے مدد ملنے کے خیال سے وہ فوراً اس کے پیچھے چلی آئی، جبکہ ہارون وہیں کھڑا اس کے جاتے دیکھ مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے ہاشم سلطان کسی کی مدد کر رہا ہے، وہ بھی بنا کسی غرض کے، لیکن ہاشم نے تو کہا تھا کہ وہ فری میں کسی کی مدد نہیں کرتا، تو یہ اسے کیا دے گی؟ معصوم خرگوش نے اس نے ہاشم کا دیا ہوا نام دہرایا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں ہاشم اس کے ساتھ میں فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن وہ خود کہاں فلرٹ کرتا تھا، وہ تو اسی لڑکی کی طرف قدم بڑھاتا تھا جو خود اس کی طرف آئی تھی، تو یقیناً اس
معصوم خاموشی کے ساتھ وہ خود سے کچھ نہیں کرنے والا۔ اور جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو اب تک وہ اسے بچکانہ ذہن کی لڑکی لگ رہی تھی، لیکن جو بھی تھا ہاشم نے خود اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہرگز نہیں تھی۔ تم یہاں سے غلط کر رہی ہو، وہ اس کے ہاتھ سے پین لیتے ہوئے خود کرنے لگا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت ہو گئی پڑھائی، آج کچھ کھانا نہیں ہے کیا؟ ہارون نے کرسی گھسیٹ کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت سخت لگی ہے، کیا خیال ہے پہلے کچھ کھا لیا جائے؟ ہاشم نے بھی ہارون کے بات پر حامی بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ کچھ کھا کے آ جائیں، تب تک میں یہ کرتی ہوں۔ وہ شاید ریسٹ لینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آدھے سے زیادہ ہو گیا ہے، باقی بھی ہو جائے گا، یقین رکھو۔ چلو پہلے پیٹ پوجا کرتے ہیں، پھر کام دوجا۔ اس نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ کینٹین کی طرف آ گئی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کتنا نقصان ہونے کے باوجود اسے کوئی ہیلپ مل چکی تھی اور اب اس کے نوٹس پہلے سے بہتر بن رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ میری اتنی ہیلپ کر رہے ہو۔ آپ پیپر سے پہلے آپ اپنا کام چھوڑ کر میرا کام کر رہے ہو۔ میں تو بہت پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے دوبارہ ہوگا بھی یا نہیں، لیکن آپ نے کتنی آسانی سے یہ سب کچھ کر لیا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ آتی اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جبکہ ہارون مسلسل مسکرا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ میں بھی یونیورسٹی کا ایک عام اسٹوڈنٹ ہی ہوں، کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرنے سے میں کوئی اس کا ٹیچر نہیں بن جاؤں گا۔ تم رو رہی تھی، اتنی زیادہ پریشان ہو رہی تھی، مجھے لگا مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ جیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو بھی ہوا، مگر جیا میم نے ایسا کیا، تبھی تو یہ نوٹس میرے نوٹس سے بھی بہتر بن رہے ہیں۔ شاید یہ ایسے ہی لکھا تھا۔ اٹس اوکے، مسکرا دی۔ نہیں، یہ پھر بھی میری نظر میں غلط ہے، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تم نے بھی غلط کہا۔ اور یہ میم کیا ہوتا ہے؟ جیا بھی اس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ تم جونیئر لوگ پہلے ہی ان کو سر پر چڑھا لیتے ہو، تبھی تو وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، پھر لوگ رونا شروع کر دیتے ہو۔ یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ان کا منہ بند کرو، یہاں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، کوئی تمہارے لیے آواز نہیں اٹھائے گا۔ لڑکی اروق رحمان نے فوراً کہا تھا۔ نائس نیم۔ ہاشم کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ میرا نام ہاشم سلطان، نائس ٹو میٹ ود یو۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ بہت خوبصورت لگا۔ اور میں ہارون ہوں۔ ہارون بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر اروق کا ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں قید نہ ہوتا تو یقیناً اس سے بھی ہاتھ ضرور ملاتی۔ ہاتھ چھوڑ دے، بچی کا کیوں کنفیوز کر رہا ہے اسے؟ ہارون نے اس کے کان کے قریب کر سرگوشی کی، جس پر اس نے اروق کا ہاتھ چھوڑا جو کب سے اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاشم یار، میری کلاس میں چوری ہو گئی ہے، میرے سارے نوٹس غائب ہو چکے ہیں، میرے بیگ میں کچھ نہیں، مجھے احمد پر شک ہے۔ کل مجھ سے مانگ رہا تھا، میں نے دینے سے انکار کیا تو آج اس نے چوری کر لی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، اس کی واٹ لگا دوں گا۔ تو فکر کیوں کر رہا ہے؟ نوٹس کا وہ چار ڈالے گا، اگر پیپر ہی نہیں دے پایا تو؟ وہ بے فکری سے بولا تھا۔ اروق نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے اس نے تھوڑی دیر کے لیے ہوں واپس کر دے گا۔ ہارون نے پریشانی سے کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا ساری زندگی کے لیے؟ چوری چوری ہے اور چوروں کی جگہ نہیں ایگزامینیشن ہال میں۔ وہ اٹھنے لگا۔ لیکن تو کرے گا کیا؟ میرا خیال نہیں تجھے ان سب چیزوں میں پڑنا چاہیے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ میں کسی چیز میں نہیں پڑھ رہا اور نہ ہی میں کچھ کروں گا، بس اس کی ڈیٹ شیٹ ایشو نہیں ہوگی۔ تو کیوں پڑھ رہا ہے اس سب کے بیچ میں؟ یار اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا، اتنی محنت کی ہے بیچارے نے۔ اور یہ میرا معاملہ نہیں، احمد کا ہے، احمد کو دیکھنا۔ ہارون تو تم کو کیا مسئلہ ہے؟ جب سے آئے ہو ہمارے سر پہ مصیبت بن گئے ہو۔ ہاشم ہمارا بھی دوست ہے اور اسے ہماری بھی مدد کرنی چاہیے۔ کسی کی مدد کرنے کی اسی کا فیوچر برباد کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ احمد کیا وہ 4 سال اور لگائے گا صرف اس لیے کیونکہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے تمہارے نوٹس اٹھا لیے تھے؟ ہارون کو غصہ آنے لگا۔ تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا، اگر اسے نوٹس کی اتنی ہی ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ سکتا تھا بنا اجازت کے لینا ایسا پڑھے لکھے آدمیوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ میرے یار میں اسے دوبارہ پڑھائی نہیں کرنی چاہیے تاکہ اسے ٹھیک سے چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ ہاشم نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا یار۔ ہارون اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اس نے میرے دوست کا بگاڑا ہے، ذرا سوچ، جو ہاشم سلطان کے دوست کے ساتھ کچھ غلط کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اگر کسی نے ہاشم سلطان کے ساتھ کچھ غلط کیا تو کیا ہوگا؟ وہ بے فکر انداز میں بول رہا تھا۔ مجھے چلنا چاہیے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، باقی کے نوٹس میں خود بنا لوں گی، بس تھوڑا کام رہتا ہے۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر نکل چکی تھی۔ اس کے دماغ میں ہاشم کی بات چل رہی تھی۔ وہ ذرا سی بات پر کسی لڑکے کا فیوچر خراب کر رہا تھا، اور اگر اس کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تو نہیں، وہ ایسے انسان سے دور رہے تو بہتر ہے۔ اسے کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ سب کچھ خود کر سکتی تھی، بس تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑتی، لیکن سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اسے انسان سے دور رہنا 1000 گنا بہتر تھا۔ السلام علیکم بابا جان، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔
تو اس کے بابا اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ہاں میری جان، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ دیکھو، جیسا کہ مجھے پتہ ہے تم ہاشم کو پسند کرتی ہو، تو اس حوالے سے میں نے اور سلطان نے تم دونوں کی انگیجمنٹ کے بارے میں سوچا ہے، لیکن فی الحال ہاشم ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں تم ہاشم کے ساتھ زیادہ وقت گزارو تاکہ ویٹ بابا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اپنی لائف انجوائے کرنا چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤں؟ بالکل بھی نہیں۔ اور آپ لوگ اتنی جلدی ہمارے انگیجمنٹ کے بارے میں سوچیں گے نہیں۔ فی الحال تو آپ ہماری منگنی وغیرہ کا خیال اپنے دماغ سے نکال دیں۔ ابھی تو میری لائف کی جسٹ اسٹارٹنگ ہوئی ہے، کم از کم 5 سال تک تو میں بالکل شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ مبین صاحب تو یہ سوچ رہے تھے کہ اپنی شادی کے بارے میں سن کر ایکسائٹیڈ ہو جائے گی۔ ایسا تو کچھ بھی نہ ہوا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم تو کہتی تھی تم ہاشم کو لائک کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ تو جی بابا جی، بالکل یہی بات ہے، میں اسے لائک کرتی ہوں، اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن فیوچر میں فی الحال تو میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ، انگیجمنٹ کروانے کا مطلب ہے کہ میں ہاشم کے ساتھ اپنی پرسنل باتیں شیئر کروں، اور آپ کو پتہ ہے میں اپنی پرسنلز میں کسی کا انٹرفیئرنس پسند نہیں ہے۔ مطلب کہ تم فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ اوکے میری جان، تم اپنی لائف انجوائے کرو، میں تو بس تمہاری خوشی کے لیے یہ کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ اس کے بات کو سمجھتے ہوئے بولے۔ وہ مسکرا کر اٹھ گئی۔ تھینک یو سو مچ بابا، آپ بہت اچھے ہیں، میری ہر بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں کہتی میں کہ آپ اس دنیا کے سب سے بیسٹ بابا ہیں۔ وہ ان کے سینے سے لگتی ہوئی بولی۔ اسے ان پر بے حد پیار آ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی وہ بات بھی سمجھ گئے تھے جو ابھی تک اس نے ان سے نہیں کہی تھی۔ وہ ہاشم سے محبت کرتی تھی، اور یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ ہاشم کی محبت اس حد تک سوار تھی کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مبین؟ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی کی خواہش ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ فی الحال ایسا نہیں چاہتی۔ پہلے منگنی پر زور بھی تم ہی دے رہے تھے۔ تمہاری وجہ سے میں روز ہاشم سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں، اور اب تم ہی منع کر رہے ہو۔ ہاں یار، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ہاشم کے لیے بے پناہ محبت دیکھی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ اسے بہت چاہتی ہے، لیکن فی الحال وہ منگنی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ویسے بھی ہم 2-3 سال تک منگنی رکھ کر ان کی شادی کرنے والے تھے، تو بہتر ہے کہ ہم 3 سال بعد ان کی شادی ہی کر دیں۔ ابھی اس وقت نہ تو ہاشم کو شادی میں انٹرسٹ ہے، نہ ہی میری بیٹی اپنی پرسنل لائف کسی سے شیئر کرنا چاہتی ہے۔ وہ دونوں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی طرح کی جلد بازی سے کام لینا چاہیے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو مبین، میں نے بھی کافی نوٹ کیا ہے، میں جب بھی ہاشم سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتا تھا کہ فی الحال ہم اس ٹاپک کو بند کر دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کے دل کا حال تو ہم جانتے ہیں، وہ اس شادی کے لیے ابھی سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ فی الحال انہیں ان کی زندگی ان کی مرضی سے گزارنے دو۔ ویسے بھی مزید 2-3-4 مہینوں میں ہاشم پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جائیں گی۔ ایسے میں ہاشم اور جیا کو منگنی یا شادی کے چکروں میں پھنسا کر ہم ان پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہی تو وقت ہوتا ہے زندگی انجوائے کرنے کا۔ یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سلطان، مگر فیوچر میں ان کی پسند بدل گئی۔ میرا مطلب ہے اگر جیا نے ہاشم کے بجائے کسی اور کو چن لیا اور ہاشم کی پسند بدل گئی تو بھی ہم اچھے دوست رہیں گے۔ مبین، ہماری دوستی ہمارے بچوں کے رشتوں کی محتاج ہرگز نہیں، لیکن ہم اپنے بچوں پر زبردستی کر کے انہیں کسی طرح کے زبردستی کے تعلق کو نبھانے پر مجبور نہیں کر سکتے کہ زندگی ان کو اپنے طریقے سے گزارنی ہے۔ سلطان صاحب نے بہت ہی مناسب الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ ان کے دوست کو برا نہ لگ جائے، لیکن وہ بھی ان کی سوچ سے پوری طرح اتفاق کرتے تھے، اس لیے مسکرا دی۔ ان کی دوستی بہت سال پرانی تھی، شاید ہاشم اور جیا کی پیدائش سے بھی پہلے کی، تو پھر اس دوستی کی مضبوطی کو کسی تعلق کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ ہاشم، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی تھی بیٹا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہاشم نے گہرا سانس لیا۔ آپ پھر سے جیا اور اس کی شادی کے پیچھے لگنے والے تھے؟ وہ جی شروع کریں اپنی روز والی بات۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز پر وہ بھی کہکہ لگا کر ہنسنے لگے۔ آج میری بات تھوڑی الگ ہوگی۔ روز کی بنسبت میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی زندگی کو ان 4 مہینوں میں جتنا انجوائے کرنا چاہتے ہو کر لو، کیونکہ 4 مہینوں کے بعد تم پر بہت بڑی ذمہ داری آ جائے گی جسے تم نے نبھانا ہے۔ کہیں آپ 4 مہینے کے بعد میری شادی تو نہیں کروا رہے؟ وہ پریشانی سے ان سے کہنے لگا۔ ان کے انداز پر وہ اپنے آپ کو کہکہ لگانے سے روک نہ سکے۔ میں بھی اپنی جوانی میں شادی کے نام سے اسی طرح سے بھاگتا تھا، لیکن پھر بھی تمہاری ماں نے مجھے پکڑ لیا۔ لیکن تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری شادی کے بارے میں ہرگز کوئی بات نہیں کرنے والا۔ میں تو تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے فی الحال تمہاری منگنی یا شادی کے ارادے کو پوری طرح سے تمہارے فیوچر پہ چھوڑ دیا ہے۔
جیا میرے دوست کی بیٹی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس معصوم کی زندگی تمہارے جیسے نالائق کے ساتھ جوڑ دوں۔ ابھی تو اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، تم الیکشن کی تیاری کرو بیٹا، اگلے 4 مہینوں میں الیکشن شروع ہونے والے ہیں اور مجھے تم سے پوچھنا ہے یہ احمد نامی لڑکا کون ہے جس کی تم نے ایگزام ڈیٹ رکوا دی ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ کہیں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا؟ نہیں بابا، میرے ساتھ کسی کا کوئی جھگڑا نہیں، اور ویسے بھی مجھ سے لڑ کر بیچارہ جائے گا کہاں؟ اس نے چیٹنگ کر کے نوٹس کاپی کیے ہیں، کسی دوسرے کی محنت چرا کر پاس ہونے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، لیکن غلط تو غلط ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کی ڈیٹ شیٹ رکوا دی۔ اب پیپرز ہی نہیں دے پائے گا، ان نوٹس کا کیا چار ڈالے گا؟ چور کہیں کا! ہاشم بے فکر انداز میں بول رہا تھا جبکہ بابا ہاں میں سر ہلاتے کمرے سے نکل گیا۔ ہاشم کی اس حرکت پر نہ تو انہیں غصہ آیا نہ ہی برا لگا، کیونکہ ان کے حساب سے ان کا بیٹا کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ ہاشم بالکل بے فکر ہو چکا تھا۔ اسے جیا سے اچھے کی امید تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی جیا نے اس کے کام میں کافی آسانی کر دی تھی۔ وہ جلدی جلدی یونیورسٹی پہنچے، آدھے سے زیادہ نوٹس تو کل ہاشم نے بنوا دیے تھے، باقی اس نے آج اکیلے ہی بیٹھ کر بنا لیے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہاشم کی کوئی مدد نہیں لے گی، وہ عجیب قسم کا آدمی تھا، کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کی کلاس کا احمد نامی لڑکا اپنے پیپر نہیں دے پائے گا، صرف اس لیے کیونکہ اس بیچارے نے اپنی ہیلپ کے لیے تھوڑی سی کوشش کی تھی۔ ہاں یہ بات غلط ہے کہ بنا کسی کی اجازت کی چیز نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن اگر وہ خود ہی اپنی کلاس فیلو کی مدد کر دیتا تو شاید اسے غلط حرکت نہیں کرتا، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی اخلاقی فرض ہے، وہ اس کو معاف بھی تو کر سکتا تھا۔ اور اب ذرا سی بات پر اس کے 4 سال برباد کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اب اس لڑکے سے زیادہ ہاشم پر غصہ آ رہا تھا جس نے اس بیچارے کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ ہاشم کافی پاورفل انسان ہے اور کسی کا بھی فیوچر برباد کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیتا، اسی لیے بہتر ہے کہ وہ ہاشم اور اس جیسے لوگوں سے دور رہے۔ اس نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ جیا کا سامنا کبھی نہیں کرے گی، لیکن اب اس کی لسٹ میں ہاشم بھی شامل ہو گیا تھا۔ سنو لڑکی، یہ تمہارے لیے ہاشم نے دیے ہیں۔ اچانک ایک لڑکی اس کے سامنے اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز پکڑا دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی نوٹس ہیں جو کل بنانا باقی رہ گئے تھے، جو ہاشم نے اسے بنا کر بھیجے تھے۔ وہ اس پر اتنی کرم نوازی کیوں کر رہا تھا؟ اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا؟ اس نے سوچ نے اسے پریشان کر دیا۔ ہاشم نے تمہارے نوٹس کیوں بنائے؟ ظاہرہ اسے پوچھنے لگی۔ کیونکہ میرے نوٹس جیا نامی لڑکی نے خراب کر دیے تھے، بلکہ ضائع کر دیے تھے، اس لیے وہ میری مدد کر رہا تھا، بتاتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف جانے لگی۔ اچھا، میں بھی سوچوں وہ اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ اپنی گرل فرینڈ کا گلٹ مٹانے کے لیے کیا ہوگا اس نے ایسا؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن تم جتنا ہو سکے ان سے دور رہو، بڑے لوگ ہیں یہ۔ ابھی کل کی ہی بات لے لو، کینٹین میں ایک لڑکا پھسل گیا جس کی وجہ سے ہاشم کی شرٹ خراب ہو گئی، تو ہاشم نے کیا کیا؟ لوگوں سے بھرے ہوئے کینٹین کے سامنے سے تھپڑ مارا۔ اس کے وہاں جانے کے بعد لوگوں نے اس لڑکے کا بہت مذاق اڑایا۔ وہ کون سا جان بوجھ کر گرا تھا، اس کو یہ سزا ملی۔ مجھے نہ یہ ہاشم زہر لگتا ہے، پیسے کا بہت گھمنڈ ہے اسے جتنا ہو سکے دور ہی رہو، ایسے لوگوں سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو زہرا، کل اس نے ایک لڑکی کے پیپر کی ڈیٹ شیٹ ایشو کروانے سے منع کر دیا، اب وہ لڑکا پیپر بھی نہیں دے پائے گا، اس کے 4 سال ضائع ہو جائیں گے، اور یہ سب میرے سامنے ہوا۔ وہ بھی پریشانی سے بتانے لگی۔ یونی مینی لوگوں کی چلتی ہے، یہاں پر بھی وہی پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا سسٹم چلتا ہے، بہتر ہے کہ ان لوگوں سے جتنا ہو سکے دور رہا جائے۔ تم سناؤ، اب تم اب کیا یہی نوٹس یوز کرو گی جو ہاشم نے بنا کر دیے ہیں، یا پھر سے بناؤ گی؟ میں تو یہی یوز کروں گی، اتنا وقت نہیں ہے کہ دوبارہ نوٹس بنا سکوں، اور ویسے بھی میرے پہلے والے نوٹ سے یہ والے تو 4 گنا بہتر ہیں، تو بس ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد دھیان رکھنا جس گلی سے ہاشم گزرے اس گلی میں جانا بھی نہیں، ان کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی بدنام ہیں، ہم صرف اپنی پڑھائی کے لیے اس یونیورسٹی میں آتے ہیں، اپنے ماں باپ کا نام ایسے لوگوں کی وجہ سے خراب نہیں ہونے دینا۔ وہ اسے بالکل کسی بڑی بہن کی طرح سمجھا رہی تھی، اس کی ایک ایک بات کو وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کرتی کلاس میں چلی گئی۔ کلاس میں آ کر اس نے ایک دفعہ پھر سے سارے نوٹس چیک کیے جو بہت بہترین بنے ہوئے تھے، ماننا پڑے گا یہ ہاشم نامی بندہ بہت ذہین تھا، لیکن افسوس کہ اچھا انسان نہیں تھا، اسے تھینک یو تو بولنا چاہیے، لیکن یہ اس نے پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اس کی اپنی گرل فرینڈ کی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ جیا کو نہ صحیح لیکن ہاشم کو اس کا احساس ہو گیا تھا۔ نوٹس کافی محنت سے بنے